بے شک وہ صرف بیٹے کو نہیں، وہ راستے میں ملنے والے ڈاکوؤں کو بھی دیکھ رہی تھی. انہیں یہ بھی پتا تھا چور چوری کریں گے، انہیں یہ بھی پتا تھا قافلہ لوٹا جائے گا. بیٹے کا ہاتھ میں ہاتھ لے کر کے ماں نے وعدہ کیا، عبد القادر وعدہ کر کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے. بڑے پیر نے وعدہ لیا ہے، ڈاکوؤں نے لوٹا ہے، سب کو لوٹا گیا. واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، کچھ بتانا چاہتا ہوں. جب ڈاکوؤں کے سردار نے بلا کے کہا تھا بچے تیرے پاس کیا ہے؟ کہا 40 سونے کے سکے ہیں. کہا ہے کدھر؟ کہا میری شیروانی کے اندر ہے. صدری کا بند توڑا جاتا ہے، سونے کے سکے کھن کھن گرے. سردار نے کہا تھا جھوٹ بول دیتے تو بچ جاتے. بغداد والے نے کہا تھا اگر جھوٹ بولتا سونا تو بچ جاتا، لیکن ماں کی زبان سے کیا ہوا وعدہ وہ تو ٹوٹ جاتا. عبد القادر 1000 سکے لٹا سکتا ہے لیکن ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑا جاتا. بھائی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. بھائی واہ، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ. میں رک کے ایک بات کہوں، آج ہم اپنے بیٹے کو 10 روپے دیتے ہیں، بیٹے جاؤ بازار سے دھنیا لے آنا، 3 روپے کی مرچ لے آنا، ہے نا. 10 روپے کا سودا بتا کے بھیج دیا. بچہ گیا جا سارا سامان بھی لے آیا، 10 روپے بھی بچا لایا. 10 روپے بھی بچا لایا. ہو سکتا ہے دکاندار کی نظر ادھر ادھر ہو، لا کے سامان بھی دیا، 10 روپے بھی دیے. امی کہتی پیسے، امی اسے پتہ ہی نہیں چلا میں لے کے آ گیا. آج کی ماں کہتی ہے میرا گڈو ہوشیار ہو گیا. جی حق بات. پھر کل چل کے یہی گڈو ڈاکو سلطان بنتا ہے. پھر مقدمے ہوتے ہیں، پھر جیلیں کاٹنی پڑتی ہیں. جب ایک دانہ حرام کا داڑ کو لگ جاتا ہے پھر زندگی پر بچنا مشکل ہو جاتا ہے. حق بات. مشکل ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیے گا جس طرح غلط دوا سے فصل خراب ہو جاتی ہے اسی طرح غلط روزی سے نسل خراب ہو جاتی ہے. بے شک حق بات ہے. جو ہمارا بیٹا 25 سال میں پولیس کے ہاتھ آیا نا، یہ پہلی غلطی نہیں تھی، پہلی غلطی نہیں تھی. حضرت فاروق اعظم کا دور ہے، امیر المومنین فاروق اعظم، وہ عمر جس کے دور خلافت میں شیر بکری ایک جگہ پانی پیتے تھے. آج اسلام کی تاریخ بتانے کے لیے لوگ ہمیں سلطانوں کی کہانی سناتے، ہمیں بادشاہوں کی کہانی سناتے. اسلام سمجھنا ہے تو فاروق اعظم کی کہانی پڑھو، نبی کے صدیق اکبر کا دور دیکھو، تب پتا چلے گا اسلام کیا ہے. فاروق اعظم بیٹھے نا، شیر بکری کو ایک جگہ دیکھا، لوگوں میں تذکرے ہوئے، ڈر نہیں رہی، بکری کو ڈر نہیں لگ رہا، شیر کے ساتھ کھڑی ہے. اس نے کہا منہ بند کر، پتا نہیں ہے کرسی پہ نبی کا عمر بیٹھ گیا ہے. زندہ باد. یہ حضور کے غلاموں کی پاور ہے اور اسے اسلام کہتے ہیں. تو نتیجہ کیا؟ حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت، ایک شخص پکڑا گیا. آپ نے حکم دیا، چوری کرتے ہوئے بندہ پکڑا گیا، حکم ہوا ہاتھ کاٹ کر. رونے لگا، امیر المومنین معاف کر دیں، پہلی بار چوری کی ہے. فرمانے لگے اب جھوٹ کے بدلے کوڑے بھی لگاؤں. کہا جھوٹ کیا بولا؟ آپ کہتے ہیں ظالم رب اتنا کریم ہے، پہلی غلطی پہ تو بندے کے وہ پردے ڈال دیتا ہے. پہلی غلطی پہ تو بندہ پکڑا ہی نہیں جاتا، یہ رب کے کرم کے خلاف ہے. تو جھوٹ بول. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں ہمارا بچہ جو 25 سال میں جیب کاٹتے ہوئے پکڑا گیا نا، یہ پہلی غلطی نہیں، اس نے پہلے بھی غلطیاں کی ہیں. بے شک حق بات. ہمیں اپنے بچوں کو ایسے پروان چڑھانا. 10 روپے بھی لے آئے، گڈو ہوشیار ہو گیا. گڈو ہوشیار نہیں، گڈو چور ہو گیا. ماں پہ لازم تھا پہلے دن تھپڑ مار کے واپس کر کے کہتی جا یہ واپس کر کے آ، ہمیں حرام کا ایک پتہ بھی نہیں چاہیے. آج یہ تربیت دینے والی مائیں نہیں ملے بھی کہاں سے؟ کیونکہ ہم نے بہویں جو ڈھونڈی ہے نا وہ ایم اے ڈھونڈی ہے، LLB ڈھونڈی ہے. ہم نے کنیز فاطمہ ڈھونڈی ہی نہیں. کاش ہم نے کنیز فاطمہ دیکھی ہوتی تو گود آپ کی بیٹی کی ہوتی، آنے والا صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا دنیا بھاگ نہیں رہی ہے اسی طرح؟ نشہ نہیں چڑھا، ایک نشہ ہے. مولانا دعا کریو، میری بیٹی LLB کر رہی ہے،
معاف کیجئے گا، ایسی ڈگری جو ذلیل کر دے منہ پہ مار دو، وہ ڈگری لاؤ جو دنیا میں بھی عزت عطا کرے، آخرت میں بھی عزت عطا کرے۔ بے شک سبحان اللہ۔ قوم کا بیڑا غرق نہیں ہو گیا؟ غلط نہیں ہو گیا؟ قوم کا بیڑا غرق نہیں ہو گیا؟ سب کو شوق لگا ہے، دو چیزوں سے قوم برباد ہو گئی، ایک ٹیوشن اور دوسری آن لائن جو تعلیم چلی ہے۔ پورا ہندوستان رو رہا ہے ارتداد کی بیماری کو دیکھ کر کے، سب کہہ رہے ہیں سب باپ کرو، مولویوں روکو۔ ایک مولوی کسے روکے؟ مولوی کے کہنے کا انتظار نہ کر، اپنے گھر کا خود مولوی بن جا، اپنے گھر کا خود مولوی بن، اور اپنی بیٹی سے کہے ہمیں وہ ڈگری نہیں چاہیے جو ذلیل کر کے ملے، ہمیں وہ ڈگری چاہیے جو عزتیں عطا کرتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، اس بیماری کی بھی ایک وجہ ہے، برا تو نہیں لگ رہا آپ کو؟ لگے تو خاک سے لگے، میں آئینہ وہ دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ بے شک حق بات ہے، واہ واہ، پرواہ نہیں ہے۔ بہت اچھا مفتی صاحب، کتنے لوگ سبحان اللہ کہیں گے، کتنے نہیں کہیں گے؟ بھائی واہ، پائے مورا لنگ نیست، ملک خدا تنگ نیست۔ اے واہ، 365 دن میں 400 تقریریں کرتے ہیں، کمی نہیں ہے، مگر میں سمجھانا چاہتا ہوں، بدل تو یہ آگ کیوں لگی ہے؟ یہ آگ اس لیے لگ رہی ہے جو یہ بھوک لگی ہے نا لوگوں کو کہ بیٹی ڈگری ہولڈر ہونی چاہیے، اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ کیونکہ جب ہم رشتہ دیکھنے گئے نا، تو اگر کسی غریب نے کہا میری بیٹی نے قرآن پڑھ رکھا ہے، تو بغیرت سامنے سے کہہ رہا بس قرآن، بس قرآن، تو نے اسے بس سمجھا ہے، یہ سب ہے۔ بے شک جسے بس کہہ رہا ہے یہ سب ہے، جی حق بات، بہت اچھا۔ بس قرآن نہیں جمے۔ ہمارے بیٹے نے کہا پڑھی لکھی ہونی چاہیے، تو کسے پڑھا لکھا کہتا ہے؟ جاؤ چیلنج کرتا ہوں، اگر دنیاوی تعلیم سے معاشرے سدھرتے نا تو پھر ابو جہل گمراہ نہیں رہتا۔ دنیاوی تعلیم اس کے پاس تھی، دین نہیں تھا۔ معاشرے جو سدھرتے وہ اسلامی تعلیم سے سدھرتے۔ لگتا ہے کسی کو بری لگتی ہو، لگے برداشت کر لو، دوا جتنی زیادہ کڑوی ہوتی فائدہ اتنا زیادہ کرتی ہے۔ جی جی حق بات۔ اور جو کڑوی دوا برداشت نہیں کر سکتا، پھر اس کا علاج گولیوں سے نہیں، اس کا علاج آپریشن سے ہوتا ہے۔ اس لیے کڑوی دوا برداشت اور کھانے کے عادی بنو۔ یہ جو آگ لگی نا گیا رشتہ کرنے کے لیے، کیا پڑھا ہے؟ بیٹی ہماری میلاد پڑھی ہوئی ہے، ایک لیول تھا اردو کا، بچی میلاد پڑھ لیتی تھی، قرآن پڑھ لیتی تھی، تو ہمارے اسلاف کہتے تھے بہت پڑھ گئی۔ آج کل بس اسکول نہیں پڑھی ہے، ہائی اسکول تو کیا ہی ہوگا، بی اے تو کیا ہوگا، کیوں بھائی؟ کیوں؟ نوکری کرائے گا، اس کی کمائی کھائے گا۔ بغیرت ہوتے ہیں جو عورتوں کی کمائی کھاتے ہیں، غیرت والے وہ مرد ہوتے ہیں جو اپنی کمائی بیٹیوں کو کھلایا کرتے ہیں۔ یہ مزاج بن گئے ہمارے کہ نہیں ہمارا لڑکا کہتا بی اے پاس ہونی چاہیے، خدا کی قسم بی اے پاس نہ ڈھونڈ۔ آگ لگ گئی ہے معاشرے کو، آج جو بغیرتی ہماری نسلوں میں آ گئی ہے، اس کو نشہ، اس کو ہوا دینے والے ہم جیسے چند لوگ ہوتے ہیں جو بیٹوں کے لیے ڈگری ہولڈر تلاش کرتے ہیں۔ جب کسی کے دروازے سے رشتہ پلٹ جاتا ہے، کروٹ والا سوچ لیتا ہے اس کی بیٹی کا رشتہ لوٹ گیا ہے، اپنی بیٹی کو ہائی اسکول ضرور کرانا ہے، مجھے بتا تو سکی، چل ہائی اسکول کرا، آئی ایس آئی پی ایس بیٹی کو بنا، میں تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، بتاؤ تو سکی بلڈنگوں میں تم ٹائلز لگانے والوں، مکانوں میں پتھر لگانے والوں، مزاروں کے گنبد بنانے والوں، کلش لگا کر کے لاکھوں کی چادریں چڑھانے والوں، مجھے بتاؤ تو سکی کہ تم نے بیٹیوں کے لیے کوئی حیا کا اسکول کھولا کہ نہیں، کوئی ایک پردے والا کالج بنایا کہ نہیں، تم نے اپنی بچیوں کے لیے کوئی تعلیم کے لیے تہذیب کا ادارہ بنایا کہ نہیں؟ کیا تمہیں پتا ہے تمہاری بچیاں جہاں جاتی ہیں، میں نے تمہاری بچیوں کو برا نہیں کہتا، لیکن جانتے ہو تیری
بچی حیا والی ہو سکتی ہے، لیکن جس کی کروٹ میں بیٹھی ہے وہ مرد بے حیا ہے، جس کے بغل میں بیٹھی ہے وہ لڑکا بے غیرت ہے۔ اور یاد رکھیے گا، ماحول کو دیکھ کر کے لوگوں کے رنگ بدل جایا کرتے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، چند دن کی رونق کے لیے تم نے ذرا سے نام و نمود کے لیے کچھ دن کے بعد خبر آتی ہے فلاں کی بیٹی بھاگ گئی ہے، اس نے باپ کے منہ پہ کالی پوت دیا ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، لاکھ ڈگریاں لے آؤ، وہ عزت جو بھاگنے سے پہلے تھی وہ بھاگنے کے بعد میرے گھر میں آ نہیں سکتی۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بھائی واہ ماشاءاللہ، زندہ باد۔ کتنے ویڈیوز وائرل ہوئے ٹیوشن کے نام پہ بچیوں کا استعمال، ہاں، اور ٹیوشن پڑھانے اور بیٹھانے کا سسٹم، ایک لڑکی دو لڑکوں کے بیچ میں بٹھائی جاتی ہے، آنکھیں نہیں کھل رہی، کسی کی بھاگ جائے تو مجرم مولوی۔ بدلو، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، بے شک حق بات، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان۔ ختم کرو کہ بہو LLB چاہیے، یہ شرط لگاؤ بہو ہمیں کنیز فاطمہ زہرا چاہیے، مانگو، کر کے لائے LLB، 4 دن بعد بھوت آ گئے اس کے، کوئی کہہ رہے آپ کو چوچا لے جاؤ نیر میں نہلا کے لا، کوئی کہہ رہا چھوٹے بڑے سرکار پہ لے جاؤ 2-4 لٹھوں میں ٹھیک ہو جائے گی، لیکن 6 مہینے پڑی رہے، کہہ رہے سب میں گھما لے بھوت ہی نہیں اترے۔ میں کھل کے کہتا ہوں بھوت اس کے اترے جس پہ چڑھے ہوں، جو خود بھوت نہیں ہو اس کا بھوت نہیں اترا کرتا ہے۔ صحیح بات ہے، حق بات ہے بھائی، رویے بدلو، دیندار بہو تلاش کرو، دیندار۔ قیامت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا تیری بیٹی نے LLB کیا تھا کہ نہیں، مگر یہ ضرور پوچھا جائے گا تو نے بیٹی کو قرآن پڑھایا تھا کہ نہیں، تو نے بیٹی کو مصطفیٰ کی شریعت سکھائی تھی کہ نہیں، تو نے بیٹی کو دین دیا تھا کہ نہیں۔ اور سب سے اچھی زندگی خدا کی قسم وہ اسلامی زندگی ہے، اسلامی زندگی۔ یہ تو سارے فرقہ والوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ قیامت میں بندے کو آگے کھڑا کر کے اس وقت تک نہیں ہلنے دے گا جب تک حساب نہ لے لے گا۔ سب کا عقیدہ ہی، صرف بریلویوں کا نہیں، سب اس بات سے متفق ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا خیال کرو اور گمان کرو، ہماری زندگی چوراہوں پہ کٹی، ہماری زندگی عیش و عشرت میں کٹی، ہوٹلوں میں کٹی، اللہ قیامت میں پوچھے گا دن کہاں گزارا، رات کہاں گزاری، حساب مشکل پڑ جائے گا۔ اور جس کی زندگی قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں کٹ گئی، اس سے رب پوچھے گا بتا کدھر زندگی کٹی، کہے گا اور کہے گی آدھی زندگی قرآن پڑھنے میں گزار آئی ہوں، آدھی زندگی قرآن پڑھانے میں گزار آئی ہوں۔ دوسرا بیٹا باپ سے دور رکھو، وہ بیٹا جو باپ سے دور ہے اسے فل خرچہ دو، اور جو بیٹا باپ کے پاس رہتا اسے گن کے روٹی دو۔ پھر 18 سال میں وزن تول لینا، جو باپ کے ساتھ رہے گا وزن اسی بیٹے میں زیادہ ملے گا، اس لیے کہ باپ کی چھتر چھایا میں پلنے والے بیٹے کی پرورش کا انداز بھی نرالا ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے۔ تو اگر بیٹے باپ سے جدا ہیں تو باپ کا نقصان ہے، بیٹوں کا نقصان۔ اللہ آپ کو توفیق دے کہ ہم باپ کی قدر کریں، ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ ہم باپ کی عزت کریں۔ بڑی دولت ہے، لیکن میں بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں سنیں، کبھی دور ایسا بھی آتا ہے کہ بہویں پورا پریوار بگاڑ دیتی، کسی گھر کے بیٹے خراب نہیں ہوتے۔ جب وہ 18 سال تک ایک تھالی میں کھاتے رہے، خالد بھائی 25 سال تک ایک تھالی میں کھاتے رہے، تو یہ 26واں سال جو شادی کے بعد لگا ہے، اب کون سے کانٹے بھائیوں میں نکل آئے؟ بھائی کل بھی بھائی تھا، آج بھی بھائی ہے، لہو آج بھی دونوں کی رگوں میں ایک ہے، لیکن دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو کالی کھوپڑی والی آئی ہے، اس نے کہا کب تک ان کی نوکری کرو گے، اپنا بھی کچھ کرو، مجھ سے ان کی روٹی نہیں پکتی، سب کی اکیلے رہیں گے تو پکائیں گے کھا لیں گے۔ میں بیٹیوں سے گزارش کروں گا، رخصتی ہوئی تھی تب کنڈیشن کیا تھی، نکاح ہو گیا، اس کے بعد جب گاڑی میں بیٹھنے کا نمبر آتا ہے نا، آدھا گھنٹہ لگا دیتی گاڑی تک آنے۔ یہ میری بھی گھر کی بات ہو سکتی ہے، آپ کے بھی گھر کی بات ہو سکتی ہے، میں خالی اپنی سسرال کی نہیں، میں تو اپنے گھر کی بھی بات کر رہا ہوں۔
سمجھ رہے نا میری بات؟ شاید میں آپ کو فری جنت نہیں بانٹ رہا ہوں، اس لیے بات اچھی نہیں لگے، لیکن یاد رکھیے گا کہ جس نے ان باتوں پہ عمل کر لیا انشاءاللہ مرنے کی دیر ہے، جنت ملنے میں دیر نہیں ہوگی۔ کتنی دیر لگ جاتی ہے گھر سے گاڑی تک آنے میں؟ بولیں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ تک لگ جاتا۔ کیوں؟ جب چلے نہ بھائی دکھا لپٹ کے روئی، چھٹی نہیں رہی، اس سے چھٹی چچا دکھ گیا، اس سے لپٹ کے روئی، اس سے چھٹی ماموں سے لپٹ کے روئی، اس سے چھٹی بھائی سے لپٹ کے روئی۔ کیوں؟ کہا کہ آج ان کی جدائی کا غم برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میری بہن، میری بیٹی، ذرا رک کے تو بتا، جب تو گھر سے چلی تھی اپنے بھائی سے لپٹ کے روئی تھی، باپ سے لپٹ کے روئی تھی، چچا سے لپٹ کے روئی تھی، تجھ کو ان کا درد اتنا تھا کہ آدھا گھنٹے تک ان سے لپٹ کے روتی رہی۔ جب اس باپ کے لیے آدھا گھنٹہ روئی ہے تو اس باپ میں کون سے کانٹے ہیں جس کو تو 2 بار چائے دیتے ہوئے نکنکاتی ہے، گرم روٹی دیتے ہوئے تیرے لہجے بگڑ جاتے ہیں؟ کیا تو نے وہاں پریوار کا کھانا نہیں بنایا ہے؟ وہاں 12 لوگوں کا کھانا بناتی رہی، یہاں 4 کا کھانا بناتے ہوئے تیرے ہاتھ دکھ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہماری بہو کو، بیٹی کو عزت نہیں مل رہی ہے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، جب تیری بیٹی سسرال جانے لگے اس سے اتنا کہہ یہاں ماں باپ چھوڑ کے جا رہی ہے، غم نہ کرنا، تو ماں باپ تجھے وہاں مل جائیں گے، یہاں بھائی چھوڑے ہیں وہاں بھائی مل جائیں گے، جیسے ہم سے پیار کیا ہے ویسے ان سے پیار کرنا۔ خدا کی قسم تیری بیٹی کو آنے میں دیر ہو جاتی، اسے عزت ملنے میں دیر نہیں لگ سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم اصلاح معاشرہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بھائی بات زندہ باد۔ مفتی صاحب یہ سمجھا کے بھیجو نا بیٹی کو، بہت اچھا، لیکن چابی غلط بھری جا رہی ہے۔ کہہ رہا رو کیوں رہی ہے؟ 6 کلومیٹر ہی تو ہے، آنکھیں بھی کوئی نکالے فون لگا دیے، چابی لگی ہے۔ سنو بھائی، بڑے بڑے تھنا سیٹوں سے بیٹیاں نہیں پلی، 4 پگلنے والے کی اوقات کیا ہے بیٹی پالنے؟ بادشاہوں سے بیٹیاں نہیں پلی، بیٹیوں کے گزارے باپ کے گھر نہیں شوہر کے گھر ہوتے۔ کبھی یہ رائے دے کے ان کی زندگی برباد کرنے کی کوشش مت کرنا۔ رب نے شوہر کو جو پاور دی ہے نا، اسے پھانسی بھی دے دو گے اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن تیری بیٹی کا سب کچھ بگڑ جائے گا، سب کچھ بگڑ جائے گا۔ تو ہم نے دیکھے ہیں، ایک دور تھا، آپ لوگوں نے وہ دور دیکھا ہوگا، ہمیں شاید کچھ یاد ہے کچھ نہیں ہے۔ وہاں خالد صاحب کل گزرے ہوئے دور میں کسی کی بیٹی کو طلاق ہوتی تھی نا تو 8 دن تک باپ گھر سے نہیں نکلتا، یہ غیرت ہوتی تھی۔ طلاق کے بعد نہیں نکلتا تھا، آج بھاگ جائے تو اگلے دن منہ دھو کے آ جاتا۔ حیا کا پانی مر گیا آنکھوں سے۔ بیٹی کو اگر طلاق ہو جاتی باپ کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا تھا، آج بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے کچہری میں باپ کہتا نہیں رکھنی ہے جی طلاق دلواؤ، نہیں رکھنی ہے طلاق دلواؤ۔ یہ ہمدردی نہیں، یہ بیٹیوں کے ساتھ دشمنی ہے، یہ ان کے ساتھ ستم ہے۔ کتنے دن کھلا لے گا؟ 8 دن، کبھی تو مرے گا نا، جی مرے گا۔ 4 بیٹے بھی چھوڑے نا تو بھی 4 دن کھلا کے کہہ دیں گے کب تک تیرا بوجھ اٹھائے، پھر کس کے دروازے جائے گی؟ خدارا میاں بیوی کے جھگڑے میں آپ ٹانگ نہ اڑے۔ ہاں اگر شوہر ستم کر رہا ہے تو بے شک اس کے پاس 1 منٹ کے لیے بیٹی بھی چھوڑو، اس لیے کہ وہ ہماری بیٹی ہے، ہمارے گھر کا پھینکا ہوا کچڑا نہیں ہے جسے ہم دوبارہ گھر میں نہیں لے سکتے۔ اگر آپ کی بیٹی کی زندگی مشکل ہو گئی ہے لے آؤ نکال کر کے، رب اس کے لیے کہیں اور رزق کا انتظام کرے گا، لیکن ناک کے لیے نہیں، شان کے لیے نہیں، قصابی اور پدھانی میں نہیں۔ تو جب یہ چابی بھری جاتی ہے نا تو پھر بیٹیاں بہو بن کے نہیں بم بن کے جاتی ہیں، بم بن کے جاتی ہیں۔ چائے مانگے لے دولہا وہیں پھٹ جائیں گے۔ میرے باپ نے 10 لاکھ دیے تھے چائے خود بنا کے، ہونا بھی یہی چاہیے 10 لاکھ والوں کے ساتھ۔ میں تو کہتا ہوں ان سے جوتیاں اٹھوائیں تاکہ اوقات پتہ چلے،
کہ تجھے بیٹی سے پیار نہیں، تجھے پیسے سے پیار تھا. صحیح بات ہے. بہت یہی اچھا ہونا بھی چاہیے ایسے کتوں کے ساتھ جی، بہت اچھا. جو بھیک مانگ کر کے پیسہ لیتے ہیں. جی جی، بہت اچھا. مشکل ہو گیا جی، بہت اچھا بات ہے. مشکل ہو گیا جی. اچھی بات. مولوی 5,000 مانگنے نکاح پہ تو تیرا لکھا ہوا نکاح، اور تو جو 10 لاکھ روپے مانگ کے آیا تیرا، صحیح بات ہے. وہ کیا تو لوہے محفوظ پہ پڑھ کے آیا؟ کنڈیشن دیکھو ہماری، حالات ہیں. ہم اتنے گئے گزرے لوگ ہیں، پوری زندگی بیٹھ نہیں خریدتے کیونکہ اللہ کو جہیز میں ملے گا. ایک ہی موٹر سائیکل میں ویلڈنگ کرا کے چلا رہا، اللہ کو نہیں ملے گی. ہاں صحیح بتا رہا ہوں. ایک کھاٹ کا پایا 3 بار ٹوٹا ہوگا، اس پہ پلاسٹک، اس پہ لوہا، کیلیں. کیوں؟ نہیں چارپائی آنے والی. اتنے بے حس لوگ ہیں اور جنت میں جانے کی سب کی تمنا ہے اور ہونی بھی چاہیے. میرے محبوب نے مانگا، فرمایا جب بھی مانگو رب سے جنت مانگا کرو. کتنے لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں. سبحان اللہ. اللہ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے سب کو محبوب کے صدقے میں جنت عطا فرما. ہے نا؟ دعا ہے ہماری، اللہ ہم سب کو جنت عطا فرما. لیکن آسان طریقہ میں بتاؤں. مشکل ہے بہت جنت ملنا، لیکن آسان ایک ہے. کیا ہے؟ سنو بھی توجہ ہے سارے نوجوانوں. جن کی نہیں ہوئی ہے وہ بھی سنیں، جن کے بچے جوان ہو گئے وہ بھی سنیں، جن کی ہو گئی ہے وہ بھلے کل بعد میں موبائل میں سن لیں. بہت اگر جنت جانا چاہتے ہو، اللہ نے اگر تمہیں تھوڑا بہت دیا، ایک بیڈ اپنے پاس سے خرید سکتے؟ خرید سکتے؟ اگر نہیں خرید سکتا تو نکاح اجازت بھی نہیں ہوگی. نانو نفع پوری، ہاں قدرت ہو اس پہ. نکاریو جو 10 لاکھ مانگتے ہو پوچھ تو لو مولوی سے نکاح ہوا بھی ہے کہ نہیں. میں تو رجسٹرڈ بھکاری ہوں. چھت دے، کھانا دے، کپڑا دے. ہوتا کیا اب تو خالی اسٹرکچر بنا کر نا مکان کا تیار، فرنیچر بھی لڑکی والے بنوا لیں. وہ پوچھ رہا نا بتا دے بھائی کتنے کی الماری میں کہہ رہا مجھے بھیج دو مستری کو، ناپ لیا گا اور وہی بنا دے گا. تو للہ پیدا کر کے محلے میں دے دیتے کسی کو کہ پال دیو. جتنا ہمارے بس کا تھا ہم نے کر لیا، جتنا تمہارے بس کا تم کر دو. بغیرت بھیج دیتے. حرام کی لت لگ گئی ہے کھانے کی. میں ایسے لوگوں کو کتے سے بدتر مانتا ہوں، اس لیے کہ کتا پھینکا ہوا کھاتا ہے، یہ چھین کے کھا رہا. جی یہ چھین کے کھا رہا. جسے نہیں پتا تھا آج پتا چل گیا. میں بتا کے جا رہا ہوں، کسی کو مجبور نہ کرنا 10 لاکھ دے دے. تو میں نے کیا کہا؟ ایک بیڈ لے لو، چند پلیٹیں لے لو، کھانا بنانے کے برتن لے لو، ایک بستر لے لو، چند جوڑی کپڑے لے لو. خالی ہاتھ کسی کمزور کے گھر چلے جاؤ، چند عزت دار لوگوں کو ساتھ لو. 250-300 براتی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. 4 عزت دار لوگوں کو لو، ایک بڑے عالم کو لے کر کے چلے جاؤ، جا کے غریب کے دسترخوان پہ بسم اللہ کہہ کے بیٹھو، پانی پیو، نکاح کرو. کہ خالی ہاتھ بیٹی دے دے اور یہ بھی کہہ دے کہ تو صرف بیٹی نہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں جس نے بیٹی دے دی ہے اس نے سب کچھ دے دیا ہے. اس کی بیٹی کو لے کے اپنے گھر کی عزت بنا لے. خدا کی قسم تو مر کے قبر میں بعد میں جائے گا، خدا تیری قبر کو جنت پہلے بنا ڈالے. بے شک. سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، مفکر اسلام مفتی حماد رضا مراد آبادی، جشن غوث الورا و ایصال ثواب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بھائی واہ، زندہ باد. آسان کرو نکاح، آسان، اتنے آسان